وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، تراویح کے تعداد کے سلسلے میں ہمارے درمیان جو جھگڑے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ دین کے بہت سارے احکام و اعمال ہمارے درمیان بلا اختلاف جاری و ساری ہیں، اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ کچھ حصے ایسے ہیں جس میں ہمارے یہاں ہر شخص میں یا ہر فقہ میں یا ہر مسلک میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا رک کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کچھ چیزیں اتفاقی کیوں ہیں، یا تو ساری کی ساری چیزیں اتفاقی ہوتی، یا پھر ساری کی ساری چیزیں اختلافی ہوتی۔ لیکن یہ کہ کچھ چیزیں اتفاقی ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اختلاف ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ اگر ہم جان لیں تو انشاءاللہ ہمارے درمیان جو مناظرے کی شکل اختیار کر جاتی ہے اختلافی چیزیں، وہ نہیں ہوں گی۔ اختلاف باقی رہے گا، لیکن وہ جو دلوں میں نفرت، ایک دوسرے سے دشمنی، حسد، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، وہ بند ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ کی طرف سے لے آئے، اس دین کو اس طرح سے چھوڑ دیا جائے کہ اس میں کوئی ایک رائے نہ بن سکے، کوئی ایک فیصلہ کن عمل نہ ظاہر ہو سکے، تو یہ ایک طرح سے کمی سمجھی جائے گی۔ لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے وہ بلا کم و کاشت ہم تک پہنچ چکا ہے۔ قرآن مجید نے بھی گواہی دی ہے اور امت بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کچھ چیزیں ہمارے یہاں اختلافی ہیں، تو یاد رکھیں اختلافی چیزیں وہی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کن رائے، فیصلہ کن حکم نہیں دیا ہے۔ جو چیزیں دین کی اصل تھیں، جن میں کسی طرح کا اختلاف ہونا ممکن نہیں تھا، اختلاف رکھنا ممکن نہیں تھا، ان تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے تاکید و تلقین کے ذریعے منتقل کیا انسانوں تک، اور عمل کر کے بھی اس کو دکھایا۔ گویا ہمارے درمیان جو چیز اتفاقی ہیں ان پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ملے گا کہ یا تو وہ حکم قرآن مجید کا بالکل صاف اور واضح حکم ہے جو فرض کے درجے میں ہم سمجھتے ہیں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکم کے بارے میں اپنی زبان مبارک سے تاکید کی ہے، تلقین کی ہے، اس کی کوئی تعلیم دی ہے اور خود اس پر عمل کیا ہے، تو ایسی چیزیں ہمارے درمیان مختلف فی نہیں ہیں۔ ہمارے درمیان مختلف فی چیزیں وہی ہیں جس کے بارے میں آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم، کوئی تعلیم، کوئی تلقین نہیں دی۔ ہاں، وہ سب آپ نے کیا ضرور ہے۔ یعنی پہلے ہم نے بتایا کہ جو اتفاقی چیزیں ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہا بھی ہے۔ روایتوں میں آپ کو ان احکام کے بارے میں اس طرح سے ملے گا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ ایسے وہ روایتیں، وہ حدیثیں، وہ احکام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دوسرا جس میں اختلاف ہے وہ ہیں کہ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ناظرین دیکھنے والے دیکھ کر کے ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، ایسا کرتے پایا۔ تو اسی طرح کی باتوں میں ہمارے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جتنے اختلافی مسائل ہیں، اب نماز کے مسائل لے لیجئے، یا تراویح کی تعداد کا مسئلہ ہی لے لیجئے۔ تراویح کی تعداد کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی ہے۔ میں پھر ایک بات یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک بار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی تعداد کتنی ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ تراویح سے میری مراد قیام رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور تک رات کی جو اضافی نماز تھی، جو نفل نماز تھی، جو زائد نماز تھی، وہ قیام رمضان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ قیام رمضان، جس کو ہم نے بعد میں تراویح کا نام دیا، اور ہم اسی لیے بار بار تراویح کہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین اس نماز کو تراویح کے نام سے جانتے ہیں، اس لیے ہم بار بار اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو تراویح کی تعداد کے سلسلے میں اور تراویح کی جگہ پڑھی جائے گی، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی طے شدہ ہونے والی چیز نہیں ہے، آپ کے پیش نظر اس میں کوئی چیز طے نہیں تھی۔ جہاں تک ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا دیگر ذرائع سے یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو اس سلسلے میں بس اتنا عرض کرنا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے گی تو کوئی نہ کوئی تعداد بنے گی۔ تعداد بننے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہی تعداد آخری تعداد ہوگی۔ آخری تعداد اسی وقت ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود طے فرما دیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، اس میں ہر چیز طے ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، اور کن کن کو دینی ہے۔ لیکن نفلی صدقات یہ طے نہیں ہوتے۔ صدقات آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، کتنا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ چیز مل سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر اتنا صدقہ کیا، تو وہ آپ کا اتنا صدقہ کرنا اس بات کی علامت نہیں ہوگی کہ اس سے زیادہ آپ صدقہ نہیں کیا جائے گا یا اس سے کم صدقہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب کوئی کام کیا جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی تعداد، اس کی کوئی نہ کوئی مقدار تو بہرحال بنے گی، لیکن وہی مقدار سب کے لیے ایک ہو، طے ہو، اس میں کمی بیشی جائز نہ ہو، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب یہ بات سامنے آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرائض اور جو ضروری اعمال ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول طے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے بہت سارے احکام، بہت سارے حصے طے شدہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جس کے بارے میں طے نہیں کیا ہے، انسانوں پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنی توفیق سے، اپنی مرضی سے، اپنے حالات سے جتنی چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے اس کو کرے۔ قیام رمضان عشاء سے لے کے صبح فجر تک یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کو جس طرح سے ایک خاص وقت، ایک خاص تعداد میں طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اصل میں دین میں ایک طرح سے اضافہ ہے، زبردستی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بھی نماز پڑھی اور مسجد میں بھی پڑھی قیام اللیل، تراویح۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ کا طے ہونا اس پیش نظر تھا ہی نہیں، اس لیے جب تک جی میں آیا گھر میں پڑھا، جب جی میں آیا مسجد میں پڑھا، پھر جب جی میں آیا گھر میں پڑھا۔ تعداد
جو روایتوں سے ہمیں مل گئی ہے کہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو آپ جس وقت نماز شروع کرتے تھے اور جس وقت ختم کرتے تھے اس وقت میں اتنی تعداد آپ پڑھ پاتے تھے، اس کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں اور ہمارے جو بڑے بڑے فقہا ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کی تحریروں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی 54 رکعت، کوئی 36 رکعت، کوئی 20 رکعت، کوئی 8 رکعت، اس طرح سے لوگ پڑھتے تھے۔ تو جس کی جیسی کیفیت ہوتی تھی ویسے ہی وہ پڑھتا تھا۔ تو آخر میں بڑے ادب سے درخواست ہے کہ میں جو نقطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس نقطے پر آپ غور کریں، اور اس طرح کے مباحث میں قطع نہ پڑھیں۔ یہ ثواب کا کام بالکل نہیں ہے، یہ دین کو بگاڑنے کا، دین کے منشا کو نقصان پہنچانے کا، جو قلوب کے اندر جو محبت، جو الفت اس دین نے پیدا کی ہے اس کو ختم کرنے کا یہ ایک منصوبہ ہے جو کچھ مناظر باز قسم کے مولوی اہل علم اس میں اپنی روٹی سینکتے ہیں اس طرح کے مسائل میں۔ براہ کرم آپ اس طرح کے مسائل میں نہ پڑھیں۔ آپ کو جو اچھا محسوس ہوتا ہے، جتنی آپ زیادہ سے زیادہ رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ تنہا پڑھ لیں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ میں لے کر کے پڑھ لیں، مسجدوں میں پڑھ لیں، یا آپ کے علاقے میں جو مسجدیں ہیں جس طرح کی بھی نمازیں ہوتی ہیں آپ اس میں پڑھیں۔ وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے بالکل عین مطابق ہے۔ وہ منشا یہی تھی کہ قیام رمضان ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، کب تک ہونی ہے، کہاں کہاں ہونی ہے، وہ کچھ طے نہیں کیا جائے گا، ورنہ یہ طے کرنا نہ ہمارا کام تھا نہ بعد کے کسی کا کام تھا، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، جیسا کہ آپ نے ساری چیزوں میں کیا ہے۔ اب نماز میں بہت سارے اعمال ایسے آپ کو ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رکوع میں امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ، سجدے میں کتے کی طرح سے ہاتھ نہ پھیلاؤ، تو اسی طرح سے آپ یہ بھی فرما دیتے کہ آمین زور سے کہو یا دل میں کہو، ہر رکعت کے بعد رفع یدین کرو یا نہ کرو۔ جب نہیں فرمایا، لوگ ہم کو بتا رہے ہیں، تو لوگوں کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اختیاری ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین لوگوں پر چھوڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، خود مکمل کرنے آئے تھے۔ اب جیسے نماز کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ اس کے باوجود آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، صرف دیکھنے پہ نہیں چھوڑ دیا کہ بتائیں گے نہیں، دیکھتے رہو۔ جو ضروری چیز تھی، جو طے شدہ چیز تھی، جسے طے ہونا تھا، اس کو آپ نے بتایا، وہ دیکھنے پر نہیں چھوڑی جاتی، کیونکہ دیکھنے والا نہ جانے کیا دیکھے، نہ جانے کیا سمجھے۔ دیکھنے میں بہت زیادہ چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ نماز کے دوران کہیں کھجلاہٹ ہو رہی ہے، کہیں آدمی کھجا لے، کہیں کچھ دیر کے لیے ہاتھ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، پیر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، یہ سب چیزیں ممکن ہے۔ انسان روبوٹ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روبوٹ نہیں تھے، انسان تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے رونے بھی لگتے تھے، پیروں میں ورم اور سوجن بھی آ جاتا تھا، یہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن وہ سب چیزیں دین نماز کا لازمی حصہ نہیں تھا، لازمی حصہ حضور نے بتا دیا۔ اس کے بعد اگر ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کرتے تھے تو آپ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے تو آپ باندھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتے، دین کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا، اور دین کا حصہ بنانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں تاکید و تلقین بھی فرمائیں، جیسا کہ بہت ساری چیزوں میں فرمایا ہے۔ پگڑی باندھنے کے سلسلے میں، تہبت پہننے کے سلسلے میں، چٹائی پر سونے، حج آپ نے اونٹ اور خچر اور گھوڑوں پر آپ نے حج مبارک کیا ہے، تو یہ دین کا حصہ نہیں تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، کرنا چاہیں لوگ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہی چند باتیں تھیں جو میں نے اس امید پر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے، اور میں نے جو نقطہ بیان کیا ہے اس نقطے کی روشنی میں آپ اپنے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اختلاف کوئی چیز نہیں ہے، اختلاف ہمارے اپنے نفس، ہماری اپنی مناظرہ بازی
ہمارے اپنے مسلکی جرثومے کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ کا دین بالکل صاف ستھرا ہے، طے شدہ ہے۔